سجائی گئی ہے وہ انہی بچوں کے لیے سجائی گئی ہے، پورا اسکول جو کام کرتا ہے وہ انہی بچوں کے لیے کام کرتا ہے۔ پچھلے سال جو ہمارے ٹوٹل حفاظ تھے وہ 14 تھے، 14 بچے پچھلے سال حفظ مکمل کیے تھے۔ اس سال ہمارا ارادہ تھا کہ کم سے کم ہم اس نمبر کو ڈبل کریں، لیکن ایک بچہ ہمارا بیمار پڑ گیا اور اس نے قرآن مکمل نہیں کر پایا، حفظ مکمل نہیں کر پایا، تو وہ نمبر جو ہے ابھی فی الحال 26 تک پہنچا ہے آج تک، اور اس سے پڑھ کر کے اب میں چاہوں گا کہ زیادہ تاخیر نہ کروں اور مائک اپنے مفتی یعقوب قاسمی صاحب کے حوالے کروں تاکہ وہ دستار بندی کا پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ ابھی جیسا کہ ہمارے وسیع بھائی آپ کے سامنے بتلا رہے تھے کہ ہمارے اس سال کے جو بچے ہیں ان کی تعداد حافظ ہونے والوں کی 112 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور بانیان خاص طور سے ہمارے ابو سعد بھائی مرحوم کا اس میں بڑا کردار رہا ہے، اور وہ جو ٹیم تیار کر کے گئے ہیں، جو ٹیم کام کر رہی ہے، تو ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اساتذہ کی بھی محنت ہے، طلباء کی بھی محنت ہے، اور ہمارے پیرنٹس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاررواں کو یوں ہی آگے بڑھاتا رہے، ہم سبھی اس کے لیے دعا کریں۔ 112 بچے اس سال تک ہمارے حافظ ہو چکے ہیں، جو 2015-16 سے یہ نظام اور شعبہ حفظ جو ہمارے اسکول میں قائم ہوا تھا۔ ویسے تو نرسری سے ہی قرآن اور اس سے متعلق جو علوم ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور 5ویں تک بچے بچیاں ہماری قرآن کریم کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آگے ایک مستقل نظام ہے تربیت کا۔ 5ویں کے بعد بھی بچوں کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کی نگرانی رکھی جاتی ہے۔ 6 سے لے کر 10ویں تک کے لیے ایک مستقل نظام بنایا جا رہا ہے، اور ہر ہفتے ایک لیکچر اس میں رکھا جاتا ہے۔ ان 112 بچوں میں سے ہمارے 33 بچے ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ ایک بیٹھک میں ایک مجلس کے اندر قرآن کریم سنا چکے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو 3 بیٹھکوں میں قرآن سنائے ہیں، اور بہت کم بچوں ایسے بچے ہوں گے جو 5 بیٹھکوں میں نہیں سنا پائے ہیں۔ ان 112 بچوں میں سے 64 بچے ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حفظ قرآن یہ تراویح کے اندر قرآن کریم سنایا ہے۔ بعض دوسری وجوہات کی بنیاد پر، جیسے عمر کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے اور باقی بچے نہیں سنا سکے، ورنہ تو اکثر و بیشتر ہمارے بچے قرآن کریم سناتے ہیں تراویح کے اندر۔ اور جو خواب دیکھا گیا تھا وہ خواب الحمدللہ ہماری سوچ سے اور ہماری جو ہم نے شروع میں سوچا تھا اس سے بڑھ کر وہ خواب تعبیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جس وقت شروع کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے بچے نام کے حافظ نہ بنے بلکہ کام کے حافظ بنے، اور اللہ کا شکر ہے وہ اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کی دستار بندی کے لیے آج کے بچوں کی جو ہے دستار بندی کریں گے، اور اس سال الحمدللہ ہمارا اورنگ آباد کا جو بینچ ہے، ابھی دیکھیے اس کو جو ہے قائم ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے، دو ہی سال ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو 4 بچے الحمدللہ یہاں حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے جو یا باپ یا ان کے جو سرپرستان یہاں آئے ہیں، یقیناً آئے ہوں گے، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج کے اوپر آ جائیں۔ ان 4 بچوں کے والد صاحبان یا سرپرستان جو بھی ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ذرا اسٹیج پہ آ جائے۔ اصل اعزاز اور اکرام تو آپ کا کل حشر کے میدان میں ہوگا، جہاں ساری انسانیت اور جن و انسان جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب جمع ہوں گے، اور وہاں آپ حضرات کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو جیسے والد کو پہنایا جائے گا ویسے ہی والداؤں کو بھی پہنایا جائے گا۔ والداؤں کی ماؤں کی محنت اور زیادہ ہوتی ہے، تو وہ مائیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں، اور واقعی یہ بڑا خوشی کا لمحہ بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں
بہت کم ایسے لمحات آتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ ایک مرتبہ ان سے کہنے لگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کل جنت کے اندر یہ اختیار دیا کہ اچھا تم مانگو اور سب سے اچھی جو تم تمنا ہے تمہاری وہ مانگو, تو میں یہ کہوں گی کہ میرا بیٹا جب حافظ قرآن ہوا تھا وہ جو منظر تھا اللہ وہ مجھے دوبارہ دکھا دے. تو یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے ان ماں باپ کے لیے کہ جن کے بچوں نے جو ہے دولت حاصل کی ہے. آ جائیں بھائی اوپر آ جائیں ذرا سا. اب ہم جو ہے بلا تاخیر اپنے جو ہے ان آج کے گویا کے دولہوں کو جو ہے سامنے لائیں گے اور ان کی دستار بندی آج کے ہمارے مہمان خصوصی مفتی محمد عامر ندوی صاحب جو شعبہ حفظ کے جو ہے ہیڈ ہیں جامعہ ابو ہریرہ بدنہ پور میں, تو وہ دستار بندی فرمائیں گے. ہمارے مسعود بھائی بھی ذرا اوپر آ جائیں تو اچھا ہے. دینیات ہمارا اسٹاف وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے. ہمارے جو دینیات اسٹاف ہیں دونوں برانچز کے, ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب میں بچوں کا نام اناؤنس کر رہا ہوں جو ہمارے آج کے حافظ ہیں. عبداللہ سیف اللہ, آ جائیے بیٹا. عبداللہ سیف اللہ. اسکول کی طرف سے ان بچوں کے لیے سند ہے حفظ کا, ایک ٹرافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ہدیہ ان بچوں کے لیے. دوسرے لوگ بھی ہاتھ بٹا لیں اور حضرت جو ہے دوسرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں. تو میں دوسرا نام اناؤنس کروں گا. آگے بڑھ جاؤ بیٹا. یوسف علی صادق. یوسف علی صادق, آ جائیے بیٹا. آگے پورا کر دو اس کو. بھئی جتنے بھی ہمارے پیرنٹس اور جو بھی یہاں موجود ہیں وہ ان بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. ہاتھ بٹائیے بھائی آپ لوگ جو دینیات اسٹاف ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہو جائے گا, آگے کھڑے ہو کے وہ بات. باغوان مطہر واجد. یہ بچے کے والد صاحب بھائی کہاں ہیں آپ؟ باغوان حذیفہ واجد. ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بچے کی دعا آج ہی ہوئی ہے اور اتفاق دیکھیے, اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دین ہے کہ چھوٹے بچے نے پہلے حفظ کیا اور بڑے نے بعد میں کیا ہے. یوسف علی. حافظ ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اسکول کی طرف سے بھئی سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ, اور اپنے دلوں میں تمنائیں کرتے رہیں کہ ہمارے نونہالوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے نوازے تاکہ ہمارے لیے یہاں بھی خوشی کا باعث بنے اور آخرت میں بھی. تو اسکول کی طرف سے ان کو نقد انعام بھی دیا جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ.
اور کون رہ گیا؟ حذیفہ آ جاؤ بیٹا. اچھا بھائی ہمارے قاری حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں, وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. ان کی محنت کا یہ بدل تو نہیں ہے, ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا اعزاز اور اکرام ہے اسکول کی طرف سے. بھائی بچے جو حافظ ہیں وہ آگے آ جائیں بیٹا, آپ لوگ آگے آ جاؤ. آپ تو ہمارے شفاعت کا ذریعہ ہیں, بخشش کا ذریعہ ہیں, پیچھے نہیں ہمارے آگے رہیے. آ جائیے آگے آ جائیے. چلو بیٹا آؤ, جلدی آؤ, جلدی ادھر. ہاں اب یہ روح پرور جو مجلس اور پروگرام کی اہم کڑی جو چل رہی تھی دستار بندی, یہ واقعی اس پورے پروگرام کی جان ہے. اور ہو بھی کیوں نہ, چونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے, اور قرآن سے جو جس لائن سے بھی جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکرم, معزز اور دنیا کی نظروں میں بھی اچھا بناتا ہے. ہم اس روح پرور مجلس اور اس اپنی دستار بندی کی جو یہ مجلس چل رہی ہے, اس کے لیے جو ہمارے مہمان خصوصی بدنا پور سے تشریف لائے ہیں مفتی عامر ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, ہم اخیر میں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمارے اسکول کے لیے اور ہمارے اسٹاف کے لیے کچھ کارآمد نصائح ہیں جو آئندہ ہمارے لیے کام آئیں تو وہ کریں گے, اور ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی وہ کام کی باتیں, اور اخیر میں پھر حضرت ہی دعا فرما دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظۃ للمتقین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام, ذمہ داران ہدایہ, الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس چیز کا موقع عطا کیا گیا. یہ مجھ پر باری تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوئی کہ اس موقع پر میں چند جذبات تشکر کا اظہار کر سکوں. ماشاءاللہ اسٹیج پر رونق افروز ہمارے آج کے دلہا جن کی مجلس آج منعقد ہو رہی ہے اور جنہوں نے الحمدللہ اس ہدایہ کے سائے تلے ہدایت کے روشن چراغ کتاب ہدایت کو اپنے سینوں میں بسایا ہے, اور انشاءاللہ یہ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے امت کے ہادی اور رہبر بن کر ہدایت کے چراغوں کو روشن کرتے رہیں گے. الحمدللہ یہ جو ہدایت کے چراغاں ہیں جو جگہ جگہ الحمدللہ ہمارے ان حضرات نے روشن کیے ہوئے ہیں, اور انگلش تعلیم اسلامی ماحول میں, عصری تعلیم اسلامی ماحول میں الحمدللہ گزشتہ بھی میں ایک پروگرام میں شریک ہوا, وہاں پر بھی میں نے اس مظاہرے کو دیکھا. وہاں پر بھی الحمدللہ جو تعلیمی تربیتی مظاہرے ہوئے, جو ایگزیبیشن ہوا, جو نمائش ہوئی, الحمدللہ یہ پورا یقین ہو گیا کہ جو انگلش اسکول, اسلامی انگلش اسکول کے نام پر ڈھنڈورا پیٹ کر امت میں جو
امت کو اسلامی اقدار سے محروم کیا جا رہا تھا، اس کی بڑی حد تک تلافی ہمارے الہدایہ کی ٹیم نے ہمارے شہر میں بھی کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس پر بڑی خوشی ہے کہ حفظ قرآن کا ایک مستقل شعبہ ہے اور اس میں ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہمارے حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ کتاب اللہ، یہ قرآن کریم یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی نسبت اس کے ساتھ لگ جائے وہ مبارک اور مسعود بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو سنو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ، نصیحت نامہ آ گیا ہے اور تمہاری ساری سینوں کی اور اندرون کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں روحانی بیماریاں ہیں، جو دل بیمار ہو چکے ہیں، ان کا علاج تمہارے لیے آ چکا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن کریم آپ کے سینوں میں آیا ہے یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے آیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ جو جشن ہدایہ ہے یہ ہم قرآن کے عین حکم کے مطابق منایا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو عظیم دولت تمہارے پاس آ چکی ہے ہوا خیر مما یجمعون، جتنی دولتیں تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہوں گی اس میں اگر سب سے بڑی دولت، سب سے بہترین دولت، جیسے کہ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اس سارے پروگرام کی، ہمارے اس سالانہ جلسے کی، ہمارے اس جشن ہدایہ کی اگر جان ہے تو وہی مجلس تکمیل حفظ قرآن ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا اپنے پاس اس میں سب سے بہتر چیز ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ الحمدللہ روز اول سے یہ ہدایہ ٹیم نے قرآن کریم کو مقدم رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے بعض قوموں کو عزت اور رفعت کی بلندیاں عطا کی ہے، بلند مقام عطا کیے ہیں، اور اسی کتاب سے روگردانی پر، اسی کتاب کے بارے میں کوتاہی اور سستی برتنے پر وَيَزَعُ بِآخَرِينَ، بعض کو نچلے درجے میں ڈال دیا ہے، بعض کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ بالکل اس کی روشن مثال ہمارے ہدایہ کے روشن چراغ ہے، جو جگہ جگہ الحمدللہ ظلمت، جہالت کی ظلمت کو ختم کر رہے ہیں اور ہدایت کی روشنی کو بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنا رہبر مانا ہے، قرآن کریم کو مقدم رکھا ہے، قرآن کریم کے جو عظمت کا حق ہے الحمدللہ وکما حقہ، اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر ایک بار ان حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے استاد محترم کو اور تشریف لائے ہوئے تمام ہی پیرنٹس کو اور ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہمارے شہر کے مایہ ناز علمی شخصیات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم سے اس نسبت پر پوری زندگی فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو لگائے رکھنے کی اور قرآن سے اپنی نسبت کو مضبوط کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آنے والا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ مان کر قرآن پڑھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اور قرآن کی بے حرمتی اور بے ادبی سے پوری قوم کی اللہ تبارک و تعالی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کرائیں گے حضرت، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی زینت عرشی مداد کلماتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اللهم أنس وحشتنا في قبورنا،
اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے، قصوروں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم، اس عظیم مجلس کی برکت سے اے اللہ امت کے تمام مسائل کو حل فرما، مظلوم امت کے ساتھ مدد کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، اے اللہ محبتوں کو پیدا فرما، اسلامی حمیت اور غیرت پیدا فرما، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برے کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس طرح کی مجلسوں میں، قرآن کریم کی مجلسوں میں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرما، قرآن سے خاص تعلق نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، دعوت والے فریضے پر جمنے کی، اے اللہ جم کر کرنے کی، اے اللہ اس فرض منصبی کو فرض سمجھ کر کرنے کی پوری قوم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہم تمام کی ضروریات زندگی کے مطابق اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ تمام پریشان حالوں کو عافیت عطا فرما، اے اللہ ان حفاظ کے سینوں میں اے اللہ تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے وقار سے منافی تمام بدعمالیوں سے ہم تمام کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ ان کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر و احسن الجزا۔ حضرت والا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔